31 اگست سرخ لکیر ہے، افغانستان سے نکل جائیں۔ غیر ملکی افواج کو انخلا میں تاخیر پر سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، انخلا میں توسیع افغانستان پر مغربی قبضے کی مدت میں اضافے کے مترادف ہوگا۔ انخلا کی تاریخ میں توسیع کے لیے جرمنی، امریکہ، ترکی اور طالبان کے درمیان بات چیت کا بھی آغاز۔ بی بی سی نے رپورٹ میں بتایا، جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت کا مقصد کابل ایئرپورٹ سے سول آپریشن کے ذریعے شہریوں کو 31 اگست کے بعد بھی بحفاظت واپس لانا ہے۔ کابل میں ایئرپورٹ کے احاطے میں آگ لگ گئی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے، امریکی فوج اور نامعلوم مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایئرپورٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ فائرنگ میں ایک افغان فوجی ہلاک ہوا۔ This event in Kabul, we were emphasizing on an inclusive government. Unfortunately, if elections would have been delayed, as Prime Minister Imran Khan suggested earlier, and we could have worked on an inclusive government before these elections, things would have been different today. افغانستان میں مخلوط حکومت قائم کی جاتی تو حالات مختلف ہوتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بی بی سی کو انٹرویو، بتایا، وزیر اعظم عمران خان نے اشرف غنی کو مخلوط حکومت بنانے پر زور دیا تھا۔ عمران خان نے مشورہ دیا تھا انتخابات کروا کر مخلوط حکومت بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا تھا تمام گروپس کو حکومت میں شامل کر کے استحکام لایا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا، پاکستان کے مشورے کو نظر انداز کیا گیا اور افغان جنگ کی قیمت ہم نے ادا کی۔ پاکستان کے 80,000 شہریوں کی جانیں گئیں، معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاکستان طالبان پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ افغانستان میں مخلوط حکومت کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ پنجشیر پر قبضے کی جنگ، شمالی اتحاد اور طالبان آمنے سامنے۔ طالبان نے مخالفین کے زیر قبضہ آخری صوبے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں، پنجشیر کے دروازوں پر مجاہدین تعینات ہیں، معاملہ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی اتحاد بھی مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کا خواہش مند۔ مسعود فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر کمال عالم نے ARY نیوز کو بتایا، احمد مسعود جنگ نہیں چاہتے، پنجشیر میں جنگ ہوتے ہوتے رکی۔ امراللہ صالح صرف ٹویٹر پر جنگ لڑ رہا ہے، پنجشیری اسے پسند نہیں کرتے۔ مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت، تھراپی ورکس کے CEO طاہر ظہور سمیت 6 ملازمین کی ضمانتیں منظور۔ مقامی عدالت کے جج عطا ربانی نے فیصلہ سنا دیا، ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ لاہور میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی کے ملزم پکڑے گئے۔ CCPO لاہور کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری چیلنج تھا۔ کوشش ہے ملزمان کو سزائے موت ہو۔ بہاڑی کی رہائشی خاتون 15 سال کی بیٹی کے ساتھ ٹھوکر نیاز بیگ بس اڈے پر اتری، صدر جانے کے لیے رکشہ کرایا۔ رکشہ ڈرائیور ماں بیٹی کو صدر بازار کے بجائے LDA ایونیو لے گیا، ویرانے میں لے جا کر ریپ کیا۔ راہگیر کو دیکھ کر دونوں ملزم رکشہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ CCPO نے بتایا، گرفتار ملزمان میں سے ایک 2 بار ریپ کیس میں سزا یافتہ ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج، پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، بیانات بھی قلم بند۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی کے مدرسے کی طالبہ سے زیادتی اور تشدد کیس کی تفتیش جاری ہے۔ شاہنواز احمد کی عدالت سے عبوری ضمانت کے بعد گرفتاری میں مزاحمت کی دفعات کے تحت ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات میں مزید شواہد سامنے آنے کے بعد شاہنواز اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ CPO راولپنڈی احسن یونس نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی، سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل نے بھی نوٹس لے لیا۔ پولیس کی تابڑ توڑ کارروائیاں، مزید 34 افراد کو دھر لیا۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 126 ہو گئی۔ مزید 15 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ راوی روڈ پر رکشے میں فیملی سے بدتمیزی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ متاثرہ لڑکی نے منظر عام پر آنے سے معذرت کر لی۔ تفتیشی ٹیم کی لڑکی کو ملزمان کی شناخت کے لیے منانے کی کوششیں۔
افغان طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے رہا کر دیے، پاکستان کا شکوہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جیلوں سے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا۔ افغان طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کے حالات سے سی پیک اہم ہو گیا، بعض دستانے پہنے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے۔ سی پیک کے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، 40 کمپنیز کو پاک فوج نے سیکیورٹی دی ہے۔ چینیوں کے ساتھ پیش آنے والے چاروں واقعات میں کچھ ملزمان بھی پکڑے ہیں۔ فضل الرحمان کی سیاست شاید افغانستان کی وجہ سے اچھی ہو جائے۔ ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستان کی شکایات، طالبان سربراہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی ہدایت پر کمیشن بنا دیا گیا۔ 3 رکنی کمیشن ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف حملوں سے روکنے کے اقدامات کرے گا۔ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی پر نظر رکھنی چاہیے۔ افغان طالبان نے سنجیدگی دکھائی ہے، عالمی برادری ان سے روابط برقرار رکھے۔ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان کی صورتحال پر بھارت میں سناٹا ہے، نئی دلی پرانی سوچ ترک کر دے۔ عالمی برادری بھارت پر ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے سفارتی اہلکار پاکستان منتقل کرنے کی بات کی۔ پاکستانی سفارت خانہ اپلائی کرنے والوں کو ویزا جاری کر رہا ہے۔ کابل میں مشکل حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں $3 ٹریلین کی معدنیات کا خزانہ۔ دنیا نے زیر زمین موجود ایسے خزانے پر نظریں لگا لیں جسے ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رواں سال کی رپورٹ میں بتایا گیا افغانستان میں لیتھیم، تانبے اور لوہے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کلین انرجی کے لیے درکار معدنیات افغانستان میں ہیں۔ یاقوت جیسے بیش قیمت پتھر بھی موجود ہیں۔ افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا جا رہا ہے، جو بیٹری، سولر پینل، وینڈ فارمز، الیکٹرانکس آلات کے لیے بنیادی دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے اسکولوں کی تاحکم ثانی بندش کا فیصلہ واپس لے لیا۔ طلباء اور اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ اسکول 30 اگست کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ تعلیمی ادارے 100% ویکسینیشن کی شرط پر کھولے جائیں گے۔ 50% سے زائد حاضری پر پابندی ہوگی۔ عملے کے ساتھ والدین کے بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک ہوں گے۔ جن والدین کی ویکسینیشن ہو چکی ان کے بچے اسکول جا سکیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹرڈ تنظیمیں حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہیں۔ حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ طارق شاہ کہتے ہیں حکومت سے معاملات طے پا گئے، 100% ویکسینیشن یقینی بنائی جائے گی۔ یہ جس طرح کا منہ ہوگا ویسے چپیڑ آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو کل ہوا ہے لندن میں، یہ پاکستان میں اس کا ری پلے ہوگا۔ انہوں نے کرنا ہے، جب مرضی کر لے۔ 100 بسم اللہ۔ جو کچھ لندن میں ہوا اس کا ری پلے پاکستان میں ہوگا، نون لیگی رہنما طلال چودھری کی دھمکی۔ اب جیسا منہ ویسا تھپڑ پڑے گا۔ گھروں پر حملے، شادیوں کے خلاف احتجاج کروایا جاتا ہے۔ تحریک انصاف جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اس کا جواب بھی ملے گا۔ فاروق حبیب نے کہا لندن میں احتجاج کی کال پی ٹی آئی نے نہیں دی، احتجاج انفرادی طور پر وہاں موجود لوگوں نے کیا۔ لندن میں شادی ہو رہی تھی، کیا سیکیورٹی پی ٹی آئی حکومت دیتی؟ جنید صفدر پر کون سا کیس ہے جو وہ پاکستان نہیں آ رہے؟ کیا از خود نوٹس چیف جسٹس کے علاوہ بھی کوئی لے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے تعین کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا از خود نوٹس اختیار کے لیے اصل شراکت داروں کو سننا چاہتے ہیں۔ 20 اگست کو 2 رکنی بینچ نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ حکم نامہ جس درخواست پر دیا گیا وہ معاملہ زیر سماعت ہی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کیا اس معاملے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا جائے؟ 20 اگست کے حکم نامے کی ہدایات برقرار رہیں گی۔ نئے بینچ کی تشکیل تک صحافیوں کی ہراسگی کا معاملہ غیر مؤثر رہے گا۔ پاک افغان ون ڈے سیریز ملتوی ہو گئی۔ افغان کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی۔ پاک افغان ون ڈے سیریز 2022 تک ملتوی کی گئی۔
دونوں ٹیمز کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جانی تھی. پی سی نے بھی سیریز کی منسوخی کی تصدیق کر دی. وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین پی سی بی کی پیٹھ تھپتھپا دی. احسان مانی سے کام جاری رکھنے پر اصرار. 3 سال مزید کام نہیں کر سکتا، چیئرمین پی سی بی کا انکار. رمیز راجہ کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات، کرکٹ سے متعلق تجاویز دیں. شاہد خاقان عباسی نے نیب کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا. کہتے ہیں ہر وزارت میں سینکڑوں ارب کے سکینڈلز ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرتا. خواجہ سعد رفیق بولے بے روزگاری اور غربت کے ساتھ بدتمیزی بھی بڑھ گئی. سیاسی قیادت بدتمیز ہو تو عام آدمی سے کیا توقع رکھیں. وزراء نے بہت زور لگایا آپ شفٹ ہو جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اس پہ چلنے والے ہیں. وزیر اعظم کا پھر سرکاری رہائش گاہ منتقل ہونے سے انکار. وفاقی وزراء کی درخواست رد کر دی. بابر آوان کہتے ہیں پاکستان کو ایسا وزیر اعظم ملا ہے جو اپنے گھر میں ذاتی اخراجات سے رہ رہا ہے. معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر. OICCI کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں پاکستان کی مثبت پوزیشن. انڈیکس میں 9% سکور پر موجود. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا مئی 2020 میں پاکستان کی پوزیشن -50% تھی جو 59% بڑھی. بیرونی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے اعتماد میں 108% اضافہ ہوا جو -74 سے 34% پر آ گیا ہے. ملک میں کورونا کے مزید 80 مریض انتقال کر گئے. اموات 25,000 سے زائد ہو گئیں. 3,772 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7% رہی. کورونا کے باعث نامور فنکار قربان علی نیازی اور ڈاؤ یونیورسٹی کی ڈاکٹر سمرا علی انتقال کر گئیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی لاہور کے نجی ہسپتال میں بڑی کارروائی. کورونا کی ادویہ اسمگل کرنے والا گروہ پکڑا گیا. CEO ڈریپ کا کہنا ہے گروہ کے رکن سے بھارتی ساختہ دوائیں برآمد کی گئیں. ملزمان ایکٹیمرا انجیکشن 1.5 لاکھ روپے میں بیچتے تھے. پاکستان ویسٹ انڈیز جمیکا ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل. قومی ٹیم نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 50 سے زائد رنز بنا لیے. پاکستان کو 200 سے زائد رنز کی مجموعی برتری حاصل ہو گئی. اس سے قبل پاکستان کے 302 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 150 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. شاہین شاہ آفریدی نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2106 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.